تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کریم، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ۔ روزے کی فرضیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ روزہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع رہی ہے، صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں۔ روزے کی شرعی تعریف یہ ہے: روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں، وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے، یعنی سنتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شفقت خداوندی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیت میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہیں۔ اس آیت سے اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا بیان۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں پر اعتکاف کریں۔ چاند کا فائدہ۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقررہ کا پتہ چلتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔